أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ قرآن مجید اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کردہ ایک آفاقی کتاب ہے۔ یہ کتاب کسی مخصوص خطہ، مخصوص جماعت یا مخصوص لوگوں سے مخاطب نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں بسے ایک ایک انسان سے یہ کتاب کلام کرتی ہے۔ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ دنیا کے ہر انسان کے گوشے سماعت سے اس کی صدا ٹکرائے، دنیا کا ہر فرد اس کے حسن کا جلوہ دیکھے، ہر شخص اس کے جمال سے شاد کام ہو اور ہر ایک اس کے جلال سے لرزے، ہر ایک کا دماغ اس کے پیغام کو قبول کرے اور ہر دل میں اس کی عظمت کا محل تعمیر ہو، ہر انسان اس پر غور کرنے کا عادی ہو۔ ظاہر ہے ایسی آفاقی کتاب پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر انسان اس پر غور کرتا اور فکر و تخیل کی چابی سے اپنے دل کے بند دروازے کھولتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم جمود و تعطل کی زنجیروں میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم خود قرآن مجید پر غور نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پر غور کرنے کا حق صرف مخصوص طبقے کو ہے۔ قرآن مجید اس طرح کے جمود کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنی سطح سے سمجھنے کی کوشش کرے، وہ ڈائریکٹ رب کے کلام کو سمجھے کہ اس کا رب اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان جس تفسیر سے قرآن کا مطلب سمجھتا ہے تو دراصل وہ اس مفسر کی آنکھ سے قرآن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ سے سوچ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی سطح مختلف ہے، اس کے دل کی حالت، اس کے دماغ کی پوزیشن، اس کے سوچنے کا انداز بڑا الگ ہے۔ تو انسان جب غور کرے گا تو اپنی کیفیت سے غور کرے گا۔ جب وہ کلام اللہ پڑھے گا تو اس کے اعمال کے مطابق اس پر اثرات مرتب ہوں گے۔ قرآن مجید نفسیات بھی بڑی جلدی بھانپ لیتا ہے، اس کے دل کا چور پکڑ لیتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہر انسان غور و فکر سے کام لے اور تدبر کی شاہراہ پر قدم رکھے۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہوں گے وہ قرآن مجید کی اس آیت کے ٹمپریچر کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اس میں رب العالمین کا جلال نظر آ رہا ہے اور غصے کا اظہار بھی ہے ان لوگوں پر جو قرآن کی آیات پر غور کرنا نہیں چاہتے، اور ظاہر ہے جو قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کریں گے تو ان کے دل و دماغ کے محلوں پر تالے پڑ جائیں گے، پھر قرآن مجید کی آیت نہ ان کے دلوں پر اثر انداز ہوگی اور نہ ہی ان کے دماغ پر۔